فری میسنز کا شمار اب عام یہودیوں سے مختلف زائنسٹ یہودیوں میں ہوتا ہے۔ زائنسٹ یہودی ان کو کہا جاتا ہے جو حد سے زیادہ روتھلیس اور فیشسٹ خیال پرستی کی حامل ہوں، جن کو کسی بھی بات کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے لاکھوں انسان مار دیے جائیں لیکن ان کا مقصد ہر صورت میں پورا کیا جائے۔ فری میسنز اتنے مضبوط اور طاقتور ہو گئے کہ ملک کے بادشاہ اور حکمران تک ایک ملازم کی حیثیت سے فری میسنری کے نمائندے تھے، جو سارے حکومتی فیصلے فری میسنز کی دی گئی ہدایت کے مطابق دیا کرتے تھے۔ دوسری جگہ دنیا کی نظروں سے دور فری میسنز اپنے آباء و اجداد کے 1000 سال پرانے مذہبی یقین اور اپنے کالے عملات اور رسم و رواج کی پابندی قائم رکھتے تھے، اور یہی شیطانی عملات فری میسنز کی ممبرشپ کے مختلف لیولز کی بنیاد بن گئے، جن کو ڈگریز کا نام دیا گیا۔ فری میسنز کے مقاصد برٹش آئلز کی حکومت سے بڑھ کر اور کہیں آگے تھے۔ آنے والے وقتوں میں فری میسنز نے اپنی سازش اور چال بازی کے ذریعے یورپ اور امریکہ کی تاریخ کے بڑے بڑے حادثات اور انقلاب انجام دیے، لیکن اپنی رازداری کی مہارت کی وجہ سے آج تک تاریخ کی عام کتابوں میں ان کا نام کہیں پہ بھی موجود نہیں۔ مشہور فرینچ ریولوشن اور امریکہ کی آزادی کی تحریک ان واقعات میں سہر فہرست ہیں۔ فری میسنز نے اپنے گلوبل ڈومینیشن کی شروعات اسی جگہ سے کی جہاں سے صدیوں پہلے ان کے آباء و اجداد فرار ہو کر آئے تھے۔ 18ویں صدی میں فرانس کی زیادہ تر عوام غربت اور بے انتہائی تنگ حالی میں مبتلا تھی۔ اسی جگہ فرانس کے شاہی خاندان شاہی آسائشوں سے بھرپور عیش و آرام کی زندگی گزار رہے تھے۔ فری میسنز نے فرانس کے ماحول اور عوام کے بڑھتے ہوئے غصے کا فائدہ اٹھایا۔ اس زمانے کے اخبارات جیسے میڈیا اور باقی انفارمیشن سسٹمز پہ پوری طرح سے کنٹرول کر عوام کے نقطہ نظر کو اپنے انٹرسٹ کے مطابق بدل دیا۔ ان کے ملک کے سیاستدانوں کو فائنینشیل اور ہر قسم کا سپورٹ دے کر اپنی آئیڈیالوجی کا ریپرزینٹیٹیو بنا لیا۔ ملک میں فری میسونک لاجز کھول کر اس میں بڑے جنرلوں اور عہدیداروں کو دعوت دی اور ان کو اپنی زائنسٹ سوچ کا حامی بنا لیا۔ اب جب سیاستدان اور دوسرے اہم عہدیدار ان کی مٹھی میں تھے اور پوری عوام ان کے حق میں کھڑی تھی، فری میسنز اپنا پہلا وار کرنے کے لیے تیار تھے۔ عوام کا پہاڑ جتنا غصہ فرینچ شاہی خاندان پر ٹوٹ پڑا اور 1793 میں عوام سے بھرے کھلے میدان میں کنگ لوئی XVI کا سر کاٹ دیا گیا۔ جس کے بعد فری میسنز کو لگنے لگا کہ اب برٹن کے بعد فرانس پہ بھی ان کی حکومت ہو گئی، لیکن ایک فرینچ آرمی کے نیپولین بوناپارٹ نامی نوجوان نے فری میسنز کے منصوبے سے کچھ بہت الگ کیا۔ اس نے فری میسنز کی آئیڈیالوجی پہ عمل کرنے کے بجائے اپنے آپ کو فرانس کا نیا ایمپرر ڈکلیئر کر دیا۔ نیپولین ایک عرصے تک فری میسنز کے لیے ایک بڑا مسئلہ رہا، لیکن فری میسنز کی طاقت نے ایک دن نیپولین کو بھی اپنے راستے سے ہٹا دیا۔ 1815 میں ڈچ اور فرینچ آرمی نے بیلجیم میں نیپولین کی آرمی کو شکست دینے کے بعد نیپولین کو گرفتار کر لیا اور فرانس پہ بھی اب فری میسنز کا اختیار قائم ہو گیا۔ جب فری میسنز نے امریکہ کی زمین پہ اپنا قدم رکھا تو وہاں بھی انہوں نے وہی طریقہ آزمایا جو انہوں نے فرانس پہ اختیار قائم کرنے کے لیے آزمایا تھا۔ 4 جولائی 1776 میں امریکہ نے اپنے آپ کو ایک آزاد ملک ڈکلیئر کیا اور امریکہ کا پہلا پریزیڈنٹ جارج واشنگٹن کو بنایا گیا، جو خود ایک فری میسن تھے۔ امریکہ دنیا کی پہلی فری میسن اسٹیٹ بن گئی اور دنیا کے ایک بڑے حصے پہ فری میسنز کا خفیہ اختیار قادر ہو گیا۔ عوام کی سیاسی اور مذہبی سوچ کو قابو کر کے بدلنے کی صلاحیت فری میسنز کی کامیابی کا سب سے بڑا ہتھیار رہی ہے، جس میں ان کے کالے اور شیطانی عملات کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ فری میسنز کا دنیا کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے ایک اہم حکمت عملی دنیا کی دولت اور اکانومی کو اپنے کنٹرول میں کرنا تھا۔ پوری دنیا میں اکانومی سونے اور چاندی کی بنیاد پر چلتی تھی۔ ہزاروں سال سے ہر ملک یا ہر اسٹیٹ کی کرنسی سونے اور چاندی کے سکے ہوا کرتے تھے۔ فری میسنز نے اس کو اپنے بس میں کرنے کے لیے بینکنگ کا نظام دنیا میں انٹروڈیوس کروایا، جس کے ساتھ سود اور ربا یورپ میں عام ہو گیا۔ انٹرسٹ بیسڈ لونز کے بعد انہوں نے پیپر کرنسی کو انٹروڈیوس کروایا، جس میں سونے کے سکے بینک میں رکھوا کر اس کی جگہ کاغذ کا نوٹ چھاپ کر دے دیا جاتا تھا۔ یورپ کے لوگوں کو پیپر کرنسی ایک سہولت کے طور پر نظر آئی،
لوگ سونا بینک میں رکھوا کر اس کی جگہ نوٹ لے لیا کرتے تھے اور پھر انہی نوٹوں سے ایک دوسرے سے تجارت کر لیا کرتے تھے۔ جب یہ سلسلہ عام ہو گیا اور لوگ سونے کو چھوڑ کر پیپر کرنسی کے عادی ہو گئے تو وہاں فری میسن بینکرز نے اپنی مرضی سے بنا ورتھ اور ویلیو کے نوٹ چھاپنا شروع کر دیے اور دوسری جگہ اصل دولت یعنی سونے پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ جب یہ سب بڑے پیمانے پہ ہونے لگا تو 1912 میں ان سب چھوٹے فری میسن بینکرز نے مل کر ایک بڑا عالمی بینک بنایا جس کو دنیا دا فیڈرل ریزرو بینک کے نام سے جانتی ہے۔ ان ساری باتوں کا ثبوت کوئی بھی شخص امریکن کرنسی کے $1 بل پہ دیکھ سکتا ہے۔ ظاہری طور پر امریکہ کی تاریخ کا ایجپٹ سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، پھر بھی ایک ایجپشن پیرامڈ اور اس کے اوپر فری میسنز کے مسیحا کا نشان دا آل سینگ آئی اس نوٹ پر موجود ہے۔ The blessed Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam declared, every prophet warned his people about the Antichrist, about Dajjal, the false Messiah. And the prophet Noah warned his people. But I say to you something that none have said before me. The Antichrist sees with one eye, his left eye. He's blind in the right eye. It looks like a bulging grape. But your Lord is not one-eyed. دنیا کے ایک بڑے حصے پہ فری میسنز کا خفیہ اختیار ہو گیا۔ اب یہ اپنے اصل اور بڑے مقاصد کی طرف قدم اٹھانے کے لیے پوری طرح سے تیار تھے، وہ مقاصد جن کو فری میسنز نے دا نیو ورلڈ آرڈر کا نام دیا ہے۔ جس کا مطلب پوری دنیا میں صرف ایک حکومت ہو اور پوری دنیا میں صرف اسی حکومت کا نظام چلے اور حکومت کرنے والے زائنسٹ یہودی ہوں۔ فری میسن اپنے اس نظام کا سب سے بڑا مقابل اور دشمن اسلامی حکومتی نظام کو مانتے تھے۔ مسلمان اور ان کا اسلامی خلافت کا نظام فری میسنز کے لیے ہمیشہ سے سب سے بڑا خطرہ اور سب سے بڑی رکاوٹ بن کر رہے ہیں۔ فری میسنز اس نظام کی مضبوطی اور کارگری سے خوب واقف تھے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں یہی نظام ان کے اور جیروسلم کے بیچ میں بہت بڑی رکاوٹ بن کر آٹومن امپائر کی شکل میں کھڑا تھا۔ لیکن اس زمانے میں آٹومن امپائر بھی انہی کمزوریوں کا سامنا کر رہا تھا جن کمزوریوں کا سامنا ان سے تقریباً 100 سال پہلے مغل امپائر کر رہا تھا۔ حکمرانوں کی اسلام کی طرف لاپرواہی اور عیش و آرام کی زندگی کا شوق، اور دوسری جگہ امپائر کے الگ الگ حصوں میں بغاوتیں اور جھوٹے انقلاب اور بھٹکی ہوئی قوم کا بڑھتا غصہ، وہ سب چیزیں جس کا فری میسنز پوری طرح سے فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ یہ وہ حالات تھے جن کو بہترین طریقے سے استعمال کرنے کا تجربہ فری میسنز کو فرانس اور امریکہ پہ قبضہ جماتے ہوئے حاصل ہوا تھا۔ What is the Khilafah? The Khilafah is state and government in Islam. What is Islam? The definition of Islam is submission to Allah. What is submission to Allah? Submission to Allah is submission to Allah as Al-Malik. In some translations in English you find Malik as king. No. We don't want that translation tonight. We're dealing with political terminology here tonight. And so Al-Malik is the sovereign. Now that's a word you'll understand. Sovereign. Lahul Mulk. Sovereignty belongs to him. To submit to Allah is to submit to Allah as Al-Akbar. Al-Akbar is the one who has supreme authority. And so the Khilafah is a state and government
which submits to Allah's authority as supreme. Islam is to submit to Allah as Al-Hakam. Al-Hakam is the lawgiver, who not only gives the law, but his law is the supreme law. And when he makes something haram, it must be enforced as haram. And when he makes something halal, it must be enforced as halal. For a Muslim to submit to anyone else and recognize his authority as supreme is to say goodbye to Allahu Akbar.